27 لاکھ کے علاوہ باقی سر رقمیں جو آڈر کر گئے. یہ بندہ جو مدعی عاقل صاحب یہ جورا آباد محلہ الہ آباد کے رہنے والے ہیں، نہایت ہی نفیس اور پڑھے لکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں ظفر اقبال ظفر. اس سے پہلے میرے ساتھ ہی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام ہیں، سینئر 3 صافی ہیں، راجہ خورشید حسین صاحب. ان کے ساتھ پہلا میں نے پروگرام دیا تعارفی، کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں ڈسکس ہوئی. ذاتی طور پہ ان کا اسٹائل کسی حد تک اچھا لگا سوشل والے سے. تو اب اس پروگرام کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک ذکر ہوا تھا اس کا اوورسیز پاکستانی لوگ اکثر کیس آتے ہیں. ایک کیس ڈسکس ہو رہا تھا. میں چاہتا ہوں رائے صاحب سے پہلے السلام علیکم، اور دوسرا میں چاہتا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سرگودا کے کل چائے کپ پہ ویسے ڈسکس ہوئی تھی کہ سرگودا کا اوورسیز پاکستانی کا ایک کیس ہے جو جنون معاملہ ہے، اس کا وہ مظلوم ہے. تو وہ آپ بتائیں وہ کیا معاملہ ہے تاکہ پبلک کو پتہ چلے، اور اب معاملہ حل ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور کیسے معاملہ حل ہوگا. جب ہو جائے گا پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے. تو وہ بتائیں آپ وہ کیا معاملہ ہے. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ مظلوم عوام کی آواز بن رہے ہیں اور بڑے چپتے سوال کر رہے ہیں کہ جن کا سلوشن نکالنا بھی بڑا ضروری ہے، اور صحافتی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک میرٹ کی طرف بھی لے کے جانا. جی بالکل اس طرح یہ ظفر صاحب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آلریڈی میرے جو سوشل پیج ہیں یا سوشل ورک ہے، سوشل میڈیا پہ پوری دنیا سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جیسے جناب کو میری عادت پسند ہے، اسی طرح پوری دنیا سے لوگ میری شخصیت کو یا میرے اسٹائل کو پسند کرتے ہیں. ایک بندہ بحرین کا نیشنلٹی ہولڈر ہے جس کا نام ہے عاقل، اور یہ خوشاب کے رہنے والا محلہ الہ آباد کا، یعنی بحرین کی باقاعدہ نیشنلٹی اس کے اس کا مطلب بہت عرصے سے ہوگا، بہت عرصے ہمارا کافی بیٹھا. جی اس کی فیملی ماشاءاللہ وہاں بچے ہیں اس کے، وہ ان کے پاس بھی نیشنلٹی ہے. یہ پاکستان میں آتا ہے اپنے آبائی علاقے میں خوشاب میں، ان کا محلہ وہاں پہ الہ آباد. تو یہ کسی کام کے سلسلے سے اسلام آباد جاتے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں وہاں ان کے پڑوسی میں جو بندے تھے جس لڑکے کا نام آصف وغیرہ ہے، تو اس نے جناب ان کے گھر میں وہ موقع پا کر ڈالا. ان کا تقریباً 50 تولے سونا، 70 وغیرہ تھا، اور آڈو گڑی اور نردی وغیرہ جو کچھ ہے بولے گئے. تو یہ صبح اسلام آباد میں گئے تو شام کو واپس آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ شام کو 4:30 4:30 بجے کا ٹائم تھا، تو دیکھا تو وہ بیٹھ کر دروازہ کھولا ہوا سامان دیکھا. انہوں نے ایک حسب روایت یا حسب طریقہ انہوں نے کیا کہ پہلے آگے پیچھے دوڑ پا کی. وہی جو چور ہے وہ ان کے ساتھ جناب پولیس تھانے میں بھی جاتا ہے، موسیقی چوک میں بھی جاتا ہے. تو وہ آخر پولیس کے خلاف کہتے ہیں کہ ریٹ بھی کرو، کہ پولیس آپ کام نہیں کر رہی. تو پولیس ظاہر شاطر ہوتی ہے، تو پولیس نے کہا کہ یہ بندہ بڑا آگے ہے تو کیوں نہ اسے چیک کر دیا. جیسے اکثر اندھے قتل ہوتے ہیں، ابھی چوری بھی چور ساتھ. جی تو ایسے کیا وہ جیسے اسے اریسٹ کیا تو اس نے اسلام آباد کا پولیس سے ایک سنیارہ وہ بھی گرفتار کروا دیا، جہاں سے اس نے آئی فون منی باؤدین سے خریدا تھا، وہ بھی سرگودا جام میں زیور بیچا تھا. اس نے پورا گینگ ہے جو اریسٹ کروا دیا. لیکن اصل جو بات ہوئی وہ پولیس کی کارکردگی وہ اس کی پولیس کی کارکردگی شروعات میں تو بہتر ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اس کا رقم کا تعین کیا گیا تقریباً 3.5 کروڑ روپے بنی، تو پولیس کے جو تفتیشی ہیں وہ مختلف مراحل میں بدلتے رہے. لیکن میں جو کردار تھا وہ تصدق صاحب ہیں جو انہوں نے وہ جی آئی او ہیں اس کیس کے. مقدمہ نمبر 350 ہے بٹا 22.
آئیو کیا ہوتا ہے ناظرین کو پتہ چلے؟ یہ آئیو ہوتا ہے جی کہ جو آپ کی ہوتی ہے نا FIR، اسے پروسیڈ کرنے والا اور انویسٹیگیشن کرنے والا، پوچھ گچھ کرنے والا آپ کا آئیو ہوتا ہے. یعنی باقاعدہ FIR پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے. یہ وقوع جناب جب ہوتا ہے یہ 6/7/2022 کو وقوع ہوتا ہے. آج ماشاءاللہ میرا خیال ہے 2025 کا یہ 9واں مہینہ چل رہا ہے، ستمبر 2025 کی 21 تاریخ. تو ظفر صاحب یہ ایسے ہوگا کہ یہ جو تصدق صاحب ہیں انہوں نے مختلف مراحل میں ٹوٹلی جو ہیلپ ہے جو ملزمان کی کہ 27 لاکھ روپیہ انہوں نے برآمد کیا، وہ زیور یا دوسری چیزیں. 27 لاکھ کے علاوہ باقی سر رقمیں جو ہڑپ کر گئے. یہ بندہ جو مدعی عاقل صاحب یہ جورا آباد الہ آباد کے رہنے والے ہیں، نہایت ہی نفیس اور پڑھے لکھے شخصیت کے مالک ہیں. ملزم کدھر ہے؟ ملزم ہے جو وہ ضمانت میں وہی میں ذرا ڈیٹیل کرتا ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس نے اور اس نے ملی بھگسے سارا کچھ؟ جی یہ بات ہے نا. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں 411 لگ جاتی ہے، برآمدگی لگ جاتی ہے، وہ سزا کیس ہوتا ہے. ابھی اس کا کلیم ہے 3.5 کروڑ روپے کا، جبکہ 27 لاکھ روپے میں انہوں نے وہ جو بھی برآمدگی کی ہے انہوں نے وہ عدالت سے لے لی ہے. اب اس مراحل میں مختلف طریقوں سے مدعی سے بھی وہ رشوت لیتے رہے ہیں پولیس صاحبان. اس کے بعد اس نے انصاف کے لیے اپنی مال ریکوری کے لیے ایک چھوٹے آفیسر سے لے کر IG پنجاب پولیس تک اور IG پنجاب پولیس سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب تک اس نے ساری بات توڑ کی ہے. لیکن وہ تفتیشی ہے جو وہ ہر جگہ پہ وہ اپنا جو جھوٹا لکھا پڑا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے. وہ 27 لاکھ روپے سے آگے نہیں جاتا. تو ایک انویسٹیگیشن افسر صاحب وہ وہاں کے SP ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں وہ 70 لاکھ روپے تک ہم آپ کو بلیم کر دیتے ہیں، آپ 70 لاکھ کا بریک لگا. تو اس نے کہا کہ آلریڈی میں پہلی بات وزیر پاکستانی ہوں تو میری حلال کی کمائی ہے، تو میں کیسے 3.5 کروڑ روپے کو 70 لاکھ میں، تو مجھے جو قانونی طریقے سے جو میری رقم ہے واپس لے کر. لیکن آتا حال ابھی وہاں آصفہ صاحبہ کی جو علاقہ مجسٹریٹ ان کے پاس ان کا کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلے نیکسٹ منتھ میں ان کی ہیئرنگ ہے. لیکن ابھی تک وہ کوئی کسی قسم کی اس سے نہ تو وہ رقم مل رہی ہے. تو یہ مسلسل میرے رابطے میں آنے کے بعد ہم نے ہیومن رائٹ پروٹیکشن سوشل جسٹس یہ رجسٹر UK کی اس کا میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں پاکستان کا. تو ہم نے اس سے ہیومن رائٹ کے فورم سے اس سے ہٹ کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل فورم پہ اسے ٹچ بھی کریں گے اور محکمہ جات کو بھی اور جہاں جہاں بھی جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ ہم کارروائی کریں گے. تو آلریڈی ادارے جو بڑے ہوئے ہیں صرف پاکستان میں بڑا اس میں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو جی یہ بات ظفر صاحب ماشاءاللہ صاحب علم ہے. اگر کوئی ادارہ کام کرے تو لوگ ہمارے پاس صحافیوں تک کیوں آئیں یا NGOs تک کیوں آئیں؟ تفتیشی وہی چلا رہا ہے. تفتیشی ہے جناب، وہ جب اس کے خلاف ریٹ ہوتی ہے نا تو وہ جو بھی مزاج افسر انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے وہ تفتیشی کو اپنے پیٹی بھائی کو مکمل تفصیل فراہم کرنا ہے. لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو اختیارات کا ناجائز فائدہ لے کر تو نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں کہ اول سیر پاکستانی ہی تو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہی پاکستان چلا رہے ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے پہلے ایئرپورٹ کی شکایت ہوتی تھی، پھر یہاں کے لوگ زمینوں پہ قبضے ہوئے بھاگتے ہیں. اب پھر پتہ چلا کہ تنظیمیں بڑی ہوئی ہے، ہمارے بڑی بہادری میں بھی ہے، سبوتا تک اس کی رسائی ہے، اور اسی پاکستانی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ دوست ہیں ہمارے سلیات بندر صاحب اور کچھ لوگ وہ دیکھیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادھر کیس گجرات ہے ہمارے پراپرٹی کا، تو وہ جب میں نے کچھ تحقیق کیا تو وہ تھوڑا سا متنازع نظر آیا ہے، تھوڑا سا، کیونکہ ابھی تک میں وکٹم سے نہیں ملا. ٹھیک ہے، کافی عرصے سے کئی سال سے کیس چل رہا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ وہ مدعی جو ہے وہ مطلب کہ وہ اپنے پاس ہی مطابق کر رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ورثیت پاکستانی ہے نا، پہلی بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک بڑی اسٹرانگ ہے. اس وقت بھی میرا 17 یا
18 लाख रुपये उसे पेंशन आ रही है। यानी उसको ज़रूरत नहीं है कि blame उसे करें। कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वो तीसरा साल है पाकिस्तान से केस लड़ने के लिए बैठा हुआ, ठीक है, वापस बच्चों के पास भी नहीं गया कि वो इसी आस में है कि मुझे अच्छा, बच्चे बहरीन में, टोटल फैमिली पाकिस्तान में अपनी रिकवरी के लिए रखेगा। रिकवरी के लिए। तो ये आपको कैमरा में दिखाइए, ये इंशाल्लाह वो शख्सियत है। दिखा देंगे। हाँ जी। उसमें यह है कि ये तफ्तीशी साहब हैं जो तसद्दुक साहब हैं, ये मुलज़म है सारे। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको, ये लड़का है जो ये है, उसे स्क्रीन पे आपको कैमरा में दिखाएगा, आपको हम आपको सेंड कर देंगे। शुक्रिया राय साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ख़ास तौर पर उससे पाकिस्तानी जो है उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि आप लोग जो है वो अपना जो, और जैसे वहाँ पे आप लोग ने बनाई हुई है जी जी कि अगर खुदा सा किसी का मसला बनता है तो जस्ट लाइक इंश्योरेंस या बैतुल माल कमेटियाँ उन्हें वो पैसे इकट्ठे करके उसको बंद करती हैं, या वो डेड बॉडी आनी होती है। हाँ तो उसको तो जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में आके तो ओवरसीज पाकिस्तानी को चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपका बेशक खुशाब का है या सिंध का है, उसकी हेल्प करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे लोग, यानी राजा खुर्शीद असलम साहब जैसे लोग अगर इस मसले को हाईलाइट करते हैं तो मैं समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तानी जो है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्हें इनका भी दस्तूर बाजू बनना चाहिए। असल जफर साहब मैं एक और बात बताऊँ ना कि एक जो काबिल फिक्र बात है, वकील अच्छी फीस मांग रहा है, पुलिस वाले उसे पैसे दे रहे हैं, मुंशी उससे पैसे ले रहा है, वो गाड़ी बजाते खुद अपनी पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन नुकसान उसका होगा करोड़ों रुपए का, फ़ायदा उसे 1 टके का नहीं हुआ। तो अभी वो बंदा इस तरह यानी कि बददिल है कि ना ही तो उसका अदालत पे ट्रस्ट है, ना ही किसी वकील पे ट्रस्ट है, ना ही पुलिस पे ट्रस्ट है, क्योंकि उसने 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान, और वो मान भी गए मुलज़म और उन्हें इकरार भी कर लिया। और जो सुनहरे हैं जो इस्लामाबाद के, उनकी यूनियन बनी हुई है, उन्हें कहा जी आपने खरीदा है तो आप ऐसा करें कि 97,000 के हिसाब से पैसे ले लें, 3.5 लाख रुपये तोला, जिस रेट को सोच लिया। ठीक है, वो 17 कैरेट का वो महंगा तरीन है। तो फिर ऑलरेडी ये जितने भी तफ्तीशी अफसर हैं मुसलसल हटदर्मी से काम ले रहे हैं, और पूरी दुनिया में अवरसियत पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ना इन्वेस्ट करने की और ना ही ट्रस्ट करने का मौका फराहम कर रहे हैं। यानी ऐसे ही वाक़यात की वजह से और ऐसी ही बेसाफ़ी की वजह से और सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से कतरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते, बाहर कर रहे हैं। और पाकिस्तान को चाहिए, और अभी कुछ दिन पहले बड़ी नवाज साहब पास होता बसें भी चला के हैं, तो उन्हें भी चाहिए, मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंसाफ भी चलाएं। नहीं, असल मसला कि इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त जिस माशी बुरान में हमारा पाकिस्तान है ना, इसमें अवरसियत पाकिस्तान का बड़ा किरदार है कि वो उनके वर्सा, उनके ख़ानदान पल रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए और इंसाफ करने। और हुकूमत पंजाब को बिलखसूस ये आकिल साहब हैं जो जोटों के, जोराबाद के, मल्लाबाद के, इनके लिए खसूसी तौर पे ये हम सारा मैटर भी इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे, तो इनकी मदद के लिए हमें बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी इंशाल्लाह ताला मज़लूम आवाज़ के अवाम की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके प्लेटफॉर्म से भी और इंशाल्लाह मुख्तलिफ इंटरनेट फोरम से भी। बहुत शुक्रिया।